کہ تراوی کی جگہ قضا نماز پڑھنا کیسا؟ تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، دیکھیے اب دوبارہ بتا رہے ہیں، فرض، وطر، مؤکدہ سنتیں، تراوی سب پوری پڑھیں، اور غیر مؤکدہ سنتوں اور نفلوں کی جگہ پر قضا عمری پڑھیں۔ اور کافی لوگوں کی طرف سے ایک سوال آتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو یا فلاں موقع پر یہ 2 رکعت 4 رکعت اس ترکیب سے پڑھ لو تو 700 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، اور اگر اتنی تمہاری نہیں چھوٹی ہیں تمہارے ماں باپ کی معاف ہو جائیں گی۔ تو اس تعلق سے الگ الگ طرح کے میسج آتے ہیں، ان سب سوالوں کا ایک جواب میں عرض کر رہا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا، اور بعد میں ریکارڈنگ میں بھی یہ جوابات سنے جا سکتے ہیں، بہت دھیان سے سنیے۔ فرض اور وطر نمازیں جو چھوڑی ہیں، چاہے وہ ایک وقت کی ہوں، ایک دن کی ہوں یا برسوں کی ہوں، ادا کرنے ہی سے ادا ہوں گی، ادا کرنے کے سوا ان کو معاف کرانے کی کوئی ترکیب نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 155 پر سوال نمبر 1201 کے جواب میں امام اہل سنت فرماتے ہیں، الفاظ اور انداز ہمارا ہے کہ چھوٹی ہوئی نماز کو معاف کرانے کے لیے جو یہ طریقہ ایجاد کیا گیا ہے، بدترین بدعت ہے، بہت بری بدعت ہے۔ اس بارے میں جو روایت حدیث کہہ کر مشہور کی جاتی ہے وہ گڑی ہوئی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اور ایسا کرنا سخت منع ہے۔ ایسی نیت کرنا اور ایسا ماننا بے بنیاد اور مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ یعنی ایسی کوئی بھی نماز نہیں ہے جو آپ کی عمر بھر کی قضا تو دور کی بات، جو آپ کی 2 یا 4 رکعت بھی معاف کرا سکے۔ تو جو نماز فرض نمازیں اور وطر نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ پڑھنے ہی سے معاف ہوں گی، ادا کرنے ہی سے ادا ہوں گی، تو ان کی قضا سر پہ رکھی ہے، ادا ہی کرنی پڑے گی، کوئی ترکیب نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بری جہالت اور کھلی گمراہی کے باطل ہونے پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی نماز بھول جائے یا نماز چھوڑ دے تو جب یاد آئے اسے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کو ادا کرنے کے کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے نا، صاف کھلی حدیث ہے کہ چھوٹی ہوئی نماز کا کفارہ اس کو ادا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 13848 پر، یعنی 13848، بخاری شریف میں حدیث نمبر 997 یعنی 597، مسلم شریف میں حدیث نمبر 314/684 یعنی 314/684، اور سنن ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 442 یعنی 442 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ عربی کے الفاظ یہ ہیں، من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ تو کھلا آپ نے سن لیا کہ فرض نمازوں، چھوٹی ہوئی نمازوں کا کفارہ ادا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت علامہ علی قاری نے الاسرار المرفوعہ میں فی الاخبار الموضوعہ، جو ان کی کتاب کا نام ہے الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، جو موضوعات کبیر کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر نمبر 519 پر 519 پر ایک حدیث نقل کی ہے، جس نے رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز ادا کر لی، اس سے 70 سال کی چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اور فرمایا کہ یہ روایت یقینی طور پر باطل ہے، کیونکہ اس اجماع کے، اس اتفاق کے مخالف ہے کہ عبادتوں میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو چھوٹی ہوئی عبادتوں کی جگہ لے سکے۔ یعنی کوئی بڑی سے بڑی نیکی، کوئی بڑی سے بڑی عبادت ایسی نہیں ہے جو کسی چھوٹی ہوئی عبادت کی جگہ لے سکے۔ چھوٹی ہوئی نمازیں ادا ہی کرنے سے ادا ہوں گی، چھوٹی ہوئی زکاتیں دینے سے ہی ادا ہوں گی، چھوٹے ہوئے روزے رکھنے ہی سے ادا ہوں گے، اور کوئی دوسری نیکی، دوسری عبادت اس قابل نہیں جو ان کی جگہ لے سکے۔ اور علامہ علی قاری کی جو عبارت ہے اس کے اصل عربی الفاظ یہ ہے، من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلا 70 سنة۔ امام اہل سنت نے مزید فرمایا کہ امام ابن حجر مکی نے منہاج شرح مسلم شریف جو امام نووی کی ہے، اس کی شرح تحفہ میں، پھر علامہ زرقانی نے مواہب لدنیہ کی شرح جو شرح زرقانی کے نام سے ہے، اس کی جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 463 پر پیج نمبر 463 پر فرمایا، اس سے بھی بدتر وہ طریقہ ہے جو کچھ شہروں میں ایجاد کر لیا گیا ہے کہ جمعے کے بعد 5 نمازیں اس گمان، اس خیال سے ادا کر لیتے ہیں کہ اس سال بھر کی یا ساری عمر کی سب نمازیں پچھلی نمازوں کا کفارہ ہے، اور یہ عمل صاف کھلی وجوہات کی بنیاد پر حرام ہے۔
मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब इस्लामी ज़िंदगी में सफ़ा नंबर 135 पर यानी पेज नंबर 135 पर फरमाते हैं कि जुमातुल वदा में यानी अलविदा जुमे में नमाज क़ज़ा उम्री पढ़े। उसका तरीका यह है कि जुमा अलविदा के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान 12 रकात नमाज नफिल 2-2 रकात की नीयत से पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ और एक बार सूरह फलक सूरह नास पढ़े। इसका फ़ायदा यह है कि जिस कदर नमाजें उसने कज़ा करके पढ़ी हैं, याद रखिएगा, छोड़ी है वो माफ़ और अदा नहीं होंगी, बल्कि छूटी हुई नमाजों को जो कज़ा करके पढ़ लिया है, वक्त पर नहीं अदा की थी, गुनाह किया था, उनके कज़ा करने का गुनाह इंशाअल्लाह माफ़ हो जाएगा। कि वक्त पर जो नमाजें नहीं पढ़ी थी बाद में पढ़ी, तो वक्त पर न पढ़ने का जो गुनाह है वो इस तरकीब से नमाज पढ़ने से इंशाअल्लाह माफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मुफ्ती अहमद यार खान साहब भी फरमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क़ज़ा नमाजें इससे माफ़ हो जाएंगी, वो तो पढ़ने ही से अदा होंगी।